اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید الابرار، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام، قربانی کا موسم ہے اور منبر الحکمہ سے آپ کے لیے ہم کچھ پیغام اس حوالے سے کہ قربانی کا کیا مقصد ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قربانی سنت ہے، تہوار نہیں ہے۔ یہ بڑی غلط فہمی اس وقت ہمارے ہاں پائی جاتی ہے، اسے تہوار بنا کر منایا جاتا ہے، اور اسی لیے اس میں بے شمار ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن، آئے سال، ہر سال بلکہ نت نئی خرافات کا اور نئی بدعات کا سامنا ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سنت ہے اور یہ عبادت ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہو لیکن فلم یضحی، پھر قربانی نہ کرے، فلا یحضر مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ یہ عبادت ہے، اور عبادت ہمیشہ سنت کے مطابق ہوتی ہے، عبادت ہمیشہ اس خاص طریقہ کار کے مطابق ہوتی ہے جو طریقہ اللہ نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے اور جس کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ تو اس کا مقصد یقیناً اللہ کی رضا ہے، اس لیے کہ اگر ہم یہ غور و فکر کر لیں کہ اگر یہ دنیا کے لیے ہے اور اس کا مقصد لوگوں کو مرغوب کرنا ہے اور اس کا مقصد لوگوں کو راضی کرنا ہے، یا اس کا مقصد لوگوں پر رعب جمانا ہے، تو ہرگز ہم کامیاب نہیں ہوں گے، اس لیے کہ کوئی بھی عبادت اللہ کی رضا کے بغیر قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین سے قبول کرتا ہے ایسی تمام عبادات کو۔ تو یہ عبادت ہے، پہلی بات، اس کو اپنے غور و فکر کے ساتھ اس بات کو لے لیں کہ یہ تہوار نہیں ہے جیسے عام دیگر اقوام کے تہوار ہو سکتے ہیں، ان کی خاص چیزیں ہوتی ہیں، خاص رسمیں ہوتی ہیں۔ یہ عبادت ہے، اور اس عبادت کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، وہ سنت جس کو سنت ابراہیمی اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کی ایک کامیاب کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کے الفاظ ارشاد فرمائے اور قیامت تک کے لیے اس سنت کو جاری فرما دیا۔ تو جب ہم اس دفعہ قربانی کرنے جائیں اور جب ہم اپنے ہاتھ میں چھری پکڑے ہوئے اپنے ہی خریدے ہوئے جانور کے گلے پر چھری چلانا چاہیں، اس وقت تھوڑی سی ذرا غور و فکر کی ضرورت ہے کہ آپ یہ سوچنا کہ 2-4 دن جس جانور کو آپ نے خریدا اور جس پر آپ کی ملکیت ثابت ہوئی اور آپ نے چند دن اسے کھلایا پلایا، آپ آج اس کے گلے پہ چھری چلا رہے ہیں، تو اگر آپ کا مالک آپ سے چاہے کہ آپ بھی اپنی خواہشات پر اور آپ بھی اپنی لذات پر، اپنی جو بھی آپ کی تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، ان پر اللہ کی رضا کی خاطر چھری چلا دیں، اور وہ چھری چلائیں جو سنت کی چھری ہے، وہ چھری چلائیں جو فرض اور واجب کی چھری ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو جائیں۔ جیسے آپ اپنے جانور کی کھال اتار لیں گے، ایسے ہی آپ اگر اپنے بدن سے ایک غلیظ کھال اتار کر وہ تقوی والی کھال پہن لیں جو اللہ کو پسند ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پھر اعمال کی لذت بدل جاتی ہے۔ جیسے ہی آپ اس دفعہ اپنے جانور کو قربان کرنے لگیں تو یہ ضرور سوچئے گا کہ اگر آپ سے اس کو اللہ تعالیٰ زبان دے اور وہ آپ سے پوچھے کہ مجھے تو آپ نے 3-4 دن کھلایا پلایا اور مجھے ذبح کر دیا، میرا خون بہا دیا، جس نے آپ کو ماں کے رحم سے لے کے اب تک کھلایا پلایا ہے، اس کے بھی کچھ حقوق آپ پر ہیں۔ یہ ہیں وہ قربانی کے مقاصد جن کو پیش نظر رکھیں گے تو پھر اس قربانی کی لذت تبدیل ہوگی۔ پھر ایسا نہیں کرنا پڑے گا کہ آپ سارا گوشت، یہ اس سہولت کا پتہ ہونے کے بعد کہ آپ اس کو کھا سکتے ہیں تو آپ سارا ہی جمع کر لیں، پھر آپ سمجھیں گے کہ قربان کرنا، دے دینا، لوگوں پر بانٹ دینا، یہ میرے لیے زیادہ فائدہ مند ہے اس کے جو میں اپنے گھر میں جمع کر لوں اور کئی مہینے تک اس گوشت کو استعمال کرتا رہوں۔ تصور بدلتا ہے، نتیجہ بدل جاتا ہے۔ قربانی یہی کرنے آئی ہے، اللہ نے آپ سے یہی تقاضا کیا ہے، کل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، ارشاد فرمائیے ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ جب آپ کا جینا، آپ کا مرنا، آپ کا ایک ایک کام، ایک ایک لمحہ
اللہ کے لیے ہو جاتا ہے، پھر ہی اللہ تعالیٰ آپ سے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ پھر وہ تقوی کی کیفیت اور پھر وہ قبولیت عطا فرماتا ہے جس کے لیے ہم بہرحال تگ و تاز کرتے ہیں۔ اور اگر وہ قبولیت نہ مل سکے تو یاد رکھیے جتنے مرضی بڑے اعمال آپ کر لیں، اگر ان میں نمود و نمائش اور ان میں ریاکاری شامل ہے تو ہمارے کسی کام نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص نیت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول کرے اور ہمیں قربانی کے وہ مقاصد سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جن قربانی کے مقاصد کے لیے اللہ نے ہم پر اس قربانی کو سنت اور واجب قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ